السلام علیکم دوستو، آج ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کے متعلق جو لوگوں کے سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کا لوجیکل جواب دیں گے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی کچھ باتیں آپ سے عرض کریں گے جو ذی قعدہ میں کام آپ کو کر لینے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ تو سب سے محبوب کسی بھی انسان کو اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس سے سب سے زیادہ پیاری اپنی خود کی جان ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو اس کو سب سے زیادہ محبوب اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے قربانی کرو، تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، قربانی کی اونٹوں کی۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، تو 9 ذی الحجہ کو انہیں دکھایا گیا کہ وہ اپنے رات کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے مطلب یہ لیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے آپ وہ کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو بیٹے کو 10 ذی الحجہ ہے جس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اپنے بیٹے کو لے گئے، ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری بال بھی بینکا نہیں کر رہی ہے۔ تو جو ان کا امتحان تھا وہ ہو گیا، اور جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اسے انہوں نے پورا کر دیا۔ اتنا ہی دیکھا تھا، ذبح کیا نہیں تھا یا ذبح کر نہیں رہے تھے، چھری چل رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب میں ذبح نہیں کیا تھا، خواب میں چھری گردن پر چل رہی تھی، بس انہوں نے وہ پورا کر دیا۔ تو انسان کی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کر دیا کہ انسانی قربانی نہیں دی جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے جبرائیل فرشتے نے اٹھا لیا اور جنت سے ایک دمبا لایا گیا، اس دمبے کو اگر رکھ دیا گیا، اس کی قربانی کر دی گئی۔ تو انسان کی قربانی نہیں ہوگی، یہ یہاں سے بالکل کلیئر ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی ہوتے نہیں دکھایا، وہ صرف چھری چلتے ہوئے دکھایا تھا، جسے قربانی انہوں نے سمجھا اور قربانی کی۔ بہرحال انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے، اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے کو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے قربان کر دیا تھا۔ تو اصل میں قربانی اپنی ہے، اپنی اولاد کی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک لوجیکل پوائنٹ پر آتے ہیں، اگر سب انسان اپنی قربانی دے دیں، کیونکہ سب کے پاس اپنی جان ہے، اولاد ہے تو اولاد ہے، نہیں اولاد ہے تو اپنی جان تو سب کے پاس ہے۔ اگر اس طرح لوگ قربانی دے دیں تو دنیا سے انسانیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس طرح کی قربانی کا کوئی فائدہ یا کوئی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے۔ تو اس کا نعم البدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی آدمی سے مانگی کہ تم اپنی جگہ جانور کی قربانی کرو، اصل میں اپنی تھی۔ ناخن ذی قعدہ کا مہینہ جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہونے لگتا ہے، ایک ذی الحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے ناخن کاٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ ناخن جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک ان ناخنوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اصل میں قربانی اپنی ہے، مونچھیں ہیں، سر کے بال ہیں، تو یہ چیزیں جو کاٹنے کی تھی جو کٹوا لیتے ہیں۔ ایک ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو جب تک ہماری قربانی نہیں ہو جاتی تب تک ان چیزوں کو نہیں کٹوایا جاتا۔ اس کے بعد جیسے قربانی ہو جاتی تو سر منڈوا لیا یا سر بال کٹوا لیے، ناخن کاٹ لیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے قربانی، اصل میں قربانی اپنی تھی۔ اور ذی الحجہ میں، ذی قعدہ میں یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ناخن پہلے ہی بہت بڑے بڑے ہوں اور پھر وہ آپ اگلے 10-11 دن ان کو اور نہ کاٹ سکو تو وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں قربانی اپنی ہے۔ تو جانور کی قربانی کا کیا فائدہ ہے پھر؟ دیکھیے، جانور کی قربانی یہ ہے کہ جانوروں کی تعداد انسان سے ہر دور میں زیادہ ہے، حلال جانوروں کی بات کر رہا ہوں، اور جانور پالے ہی اسی غرض سے جاتے ہیں کہ ان کی قربانی ہوگی یا ان کا گوشت کھایا جائے گا۔ تو اس کے 3 فائدے یہاں ہیں، 3 لوگوں کو اس کا فائدہ ہے۔ دیکھیے، جس نے قربانی کرنی ہے اس کو اپنی جان سے وہ اتر کر جو ہے جانور کے اوپر اس نے قربانی کر دی۔ اب جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر جس کے پاس مال ہے اس پر یہ قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی واجب ہے، تو سب کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو اب یہ اللہ کا ایسا نظام ہے جس میں ایک زمیندار یا ایک جو جانور پالنے والا ہے وہ جانوروں کو پالتا ہے، جانور اس کے پاس ہیں،
وہ جانور کو پالتا ہے، ایک آدمی جو پیسے والا ہے وہ اس کو پیسے دیتا ہے، دوسرا آدمی، اور تیسرا آدمی جو غریب ہے، جو اس نہ تو یہ جو پالنے والا ہے نہ تو فری میں بیچ سکتا ہے جانور اور نہ وہ پیسے دے کے خرید سکتا ہے۔ تو یہ امیر آدمی ایک کاشتکار سے جانور خریدتا ہے، اس کو پیسے پے کرتا ہے، اور وہ جانور اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد قربان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا گوشت غریب آدمی کو دے دیتا ہے۔ تو غریب آدمی کے حصے میں ایک ہائی اور رچ پروٹین ڈائٹ آتی ہے، جس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ اس کا حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے۔ اب اس میں اور بلی میں بہت فرق ہے، اور جتنے بھی جگہیں جو بلی دی جاتی ہے، شکر ہے اس کو قربانی نہیں بولتے، یا اس کو بلی نہیں بولتے، تو ان میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا۔ اس میں نہ تو وہ کسی کو دی جاتی ہے، وہ لیا اللہ کے سوا کسی اور بت کے آگے، یا کسی اور اللہ کا جو جن لوگوں کو جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ بلی دیتے ہیں، تو وہ پہلے ہی حرام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو کاٹ کر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو اس سے کچھ خیر وجود میں نہیں آتی۔ یہاں کیا ہے، یہاں غریب آدمیوں کو جن کو ویسے گوشت ملنا بڑا مشکل تھا، رچ پروٹین ڈائٹ جن کو ملنی بڑی مشکل تھی، ان کے لیے رچ پروٹین ڈائٹ کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا ہے۔ پیسے غریب آدمی کی جیب سے جائیں گے، بکرا یا اونٹ یا اور جو جانور ہیں وہ بکیں گے کاشتکار کے، اور کھائے گا غریب آدمی۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے گوشت تو میں کھا سکتا ہوں، کھاتا ہوں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ گوشت کے لیے کسی جانور کی قربانی کا حکم دے، کسی جانور کو کاٹنے کا حکم دے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو اپنے گوشت کھانے پر، میں اپنے پیسوں سے اپنے لیے خرید کر لاؤں، اس پر تو اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے پیسے میرے لگیں اور کھائے کوئی اور، یہ مجھے بڑا اعتراض ہے۔ تو ان کے دعوے کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور ایک چیز اور جاتے جاتے عرض کر دوں، اگر کسی آدمی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو، زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق مال اس کے پاس نہ ہو، اور وہ قربانی نہ کر سکتا ہو، تو اتنا ضرور کر لے کہ ذی قعدہ کے ذی الحجہ کے مہینے جیسے شروع ہوتے تو اپنے ناخن سنبھالے رکھے، ناخن نہ کاٹے اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کو جیسے عید کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس میں قربانی نہیں کرنی ہے، اس کے پاس قربانی کا جانور اس نے نہیں خریدا ہے، نہیں خرید سکتا ہے، واجب نہیں ہے، تو یہ 10 دن اپنے ناخن، مونچھ کے بال، سر کے بال یہ سب نہ کاٹے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو اپنا سر منڈوا لے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قربانی قبول کر لے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ اس کی نیت ہے قربانی کرنے کی، لیکن جانور میسر نہیں ہے، پیسوں کی وجہ سے اتنے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی ایسے ہی قبول فرما لیں گے۔ فی امان اللہ۔